لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی انسان سے آپ ذرا دیکھیں اور جائزہ لیں، اس کے بچے کی موت کا تصور اگر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو باپ بلک جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کچھ بھی کرو میرے بچے کو بچا لو، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت علی اکبر کے معاملے کو دیکھو، حضرت علی اصغر کے معاملے کو دیکھو کہ کربلا میں اپنے ہی ہاتھوں سے امام اپنے بیٹے کو سجا کر میدان کربلا میں اتار کر بتاتے ہیں نیکی کا تصور سمجھنا ہے تو مجھ سے سمجھو، تم بھی اپنے بچے سے محبت کرتے ہو، میں بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے رب کے نام پہ قربان کر رہا ہوں، اپنے رب کے نام پر پیش کر رہا ہوں، اپنے رب کی راہ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مدینہ سب کو عزیز ہے، امام نے مدینہ قربان کیا۔ مکہ سب کو عزیز ہے، امام نے مکہ قربان کیا۔ خاندان سب کو عزیز ہے، امام نے خاندان قربان کیا۔ اور دولت سب کو عزیز ہے، امام نے دولت قربان کر دی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی بچی کے مستقبل کے ہونے والے سہاگ کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو، اللہ عز و جل کے پیارے بندے تاجدار کربلا نے نیکی کا کتنا عظیم تصور عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو، جنت یوں ہی نہیں ملتی، سجدوں میں بھی جنت ہے، عبادت میں بھی جنت ہے، لیکن اس جنت کا کیا کہنا جو تلوار کے سائے کے اندر ہے۔ خود رسول اعظم نے فرمایا، دو جگہ ارشاد فرمایا ہے، دو مقامات پر ارشاد فرمایا جنت کہاں ہے، تو ایک سرکار نے فرمایا الجنت تحت السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ دو جگہ حضور نے فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی تلاش میں کیا نکلتے، جنت تو خود ان کی مشتاق تھی، اور رسول اعظم نے نوجوانان جنت کا سردار انہیں بنا دیا تھا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی متاع زشت کو، اپنی زندگی کو، اپنی جان کو انسان سب سے زیادہ محبوب اور پسند رکھتا ہے۔ کیا کربلا میں امام کو اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا کربلا میں امام حسین کو اپنی جان سے محبت نہیں تھی؟ کیا کربلا میں تاجدار کربلا کو اپنی جان کے حوالے سے یہ فکر نہیں تھی کہ میری جان میرے بچوں کے لیے ضروری ہے، میری بیوی کے لیے ضروری ہے، میری بہن کے لیے ضروری ہے، میرے بھانجوں کے لیے ضروری ہے، میرے بھتیجوں کے لیے ضروری ہے؟ یہ سب جانتے تھے امام حسین، لیکن تاجدار کربلا نیکی کی اس بلندی کو پہنچنا چاہتے تھے جس بلندی کا تقاضا قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی کی بلندی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کر دو۔ امام نے بتا دیا نیکی کی بلندی پر دیکھنا ہو تو 22,000 کے لشکر کے سامنے جان ہتھیلی پر لے کر اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں قربان کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میری زندگی مجھے عزیز ہے، میرا دل، میری زندگی مجھے عزیز ہے، میری جان مجھے عزیز ہے، لیکن میں یہ جان کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی اکبر پیش کیا، حضرت علی اصغر پیش کیا، تو پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں مولا یہ چھوٹا سا نذرانہ ہے، اگر تو قبول کر لے تو تیرا کرم ہوگا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، بیٹے کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ جملہ پیش کرنے کا مقام اسی کو ہو سکتا ہے جس کی نگاہوں میں قرآن بسا
بسا ہوا ہو, جو نیکی کے تصور کو سمجھ رہا ہو, جو نیکی کے مقام کو سمجھ رہا ہو. آپ ذرا سوچیں, کربلا میں جب امام تیار ہو کر کے میدان کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے, جنگ کے لیے جا رہے تھے, مقابلے کے لیے جا رہے تھے, جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اعوان و انصار شہید ہو چکے تھے, اب امام کی باری تھی. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب مقابلے کے لیے جاتے ہیں, پہلے مقابلے ہوتے تھے تو مبارز طلب کیے جاتے تھے, ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آ سکے. لیکن امام جب جاتے ہیں, اللہ اکبر, نیکی کا پورا تصور امام حسین نے پیش کیا. جانتے ہیں آپ, یزیدیوں کے سامنے پہلے امام نے خطبہ دیا, اور خطبے میں امام نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا, زمین پر اس وقت نبی کے نواسے کی حیثیت سے سوائے میرے کوئی دوسرا موجود نہیں ہے. میں ہی وہ نواسے رسول ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے. میں ہی وہ نواسے رسول ہوں جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر کے اپنی گود میں مجھے اٹھا لیا کرتے. میں ہی وہ نواسے رسول ہوں جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے. اور پھر امام نے فرمایا کہ آخر تم مجھ سے کیوں لڑنا چاہتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا بس یزید کی بیعت کو قبول کر لیں. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے برجستہ فرمایا, یزید کی بیعت قابل قبول نہیں ہے. اور پھر امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میرے سوال کا جواب دو. کیا میں نے تم میں سے کسی کی پراپرٹی غصب کی ہے؟ کیا میں نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا میں نے کسی کو کبھی ستایا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا کسی کی زمین میں نے ہتھیائی ہے؟ کیا میں نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے؟ اللہ اکبر, امام یہ خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اللہ, اس سے پہلے بھی امام نے خطبہ دیا تھا, لیکن آج یہ خطبہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اتنے بچے شہید ہو گئے, پھر بھی امام حسین یہ خطبہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر, وجہ جانتے ہو, سبب جانتے ہو؟ وجہ اور سبب سب سے بڑی یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تاریخ لکھی جائے, اور تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھے تو اس وقت یہ ضرور لکھے کہ امام حسین کے سچے ہونے کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی عطا فرمائی تھی. امام کو اس وقت لوگوں نے کہا, آپ نے کسی کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالی, کسی کا مال غصب نہیں کیا, کسی کی عزت آپ نے نہیں لی, اور کسی کی زمین پر آپ نے قبضہ نہیں کیا. اللہ اکبر, اے امام آپ ان لوگوں سے یہ خطاب کیوں فرما رہے ہیں؟ تو امام جواب دیں گے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا سچا ہوں اور اچھا ہوں. میری سچائی اور اچھائی کی گواہی یہ دشمن بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی نگاہوں پہ پردہ پڑ چکا تھا, ان کی نگاہوں میں دنیا کی محبت بیٹھ چکی تھی, اور اسی دنیا کی محبت کی بنیاد پر وہ امام حسین کے مقابلے میں آئے تھے. آپ ذرا سوچیں, کیا کبھی تاریخ میں ایسی جنگ آپ کو نظر آئے گی جس میں 82 نفوس قدسیہ, جس میں بیمار بھی ہوں اور بچے بھی ہوں اور خواتین بھی ہوں, ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار؟ لیکن اللہ اکبر, اے امام آپ اتنے بے خوف کیوں تھے, ان سے ڈر کیوں نہیں رہے تھے؟ تو امام جواب دیں گے, اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ تمہارے دل سے باطل کا ڈر نکال دے گا, باطل کا خوف نکال دے گا, باطل کا خوف نکال دے گا. یہ بے خوفی کی وجہ یہی تھی کہ امام مقابلے کے لیے آ گئے تھے, اس لیے کہ گھر والوں سے سخاوت سیکھی تھی, نانا جان سے سخاوت سیکھی تھی. دنیا سخاوت کے اندر دولت دیتی ہے, دنیا سخاوت میں کپڑے دیتی ہے, دنیا سخاوت میں کھانا دیتی ہے, دنیا سخاوت میں مال دیتی ہے. اے حسین تمہاری عظمتوں پر سلام کہ تم نے اللہ کے نام پر جان دے کر بتا دیا
کیا؟ سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ جب تک کہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو، اس وقت تک نیکی کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے۔ مقابلے کے لیے دشمن نہیں آئے، ایک ایک کر کے نہیں آئے، اس لیے کہ طریقہ تو یہی تھا، ایک کے مقابلے میں ایک کی جنگ ہوتی۔ اللہ اکبر، امام کے مقابلے میں کوئی تنہا آنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو بھی آنے کی کوشش کرتا وہ جانتا کہ امام کے ہاتھوں سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہے۔ تاجدار کربلا نے نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کیا، لیکن اس کے بعد امام کی عظمت اور طاقت کو محسوس کرتے ہوئے چوطرف سے حملہ ہوا۔ پہلے گھوڑا زخمی ہو کر کے گرا، گھوڑا تھک کر کے اس دنیا سے کچھ کر گیا اور اپنی جان قدم ناز حسین پر قربان کر دی، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چوطرف سے حملے ہوئے، تیروں کی بوچھار ہوئی، تلواروں کے وار ہوئے، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں اپنی جان اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے یوں عرض کرتے ہیں، تاریخ طبری کے اندر تاریخی جملہ موجود ہے کہ امام حسین کا سر جب تن سے جدا ہو رہا تھا تو امام حسین کی زبان پر تھا، رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، جان دے کر کے بھی امام حسین اپنے رب کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں میرے مولا میں تجھ سے راضی ہوں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ ہلکی ہلکی ہم نے جو ہے سوچ بنا کر کے رکھی ہے، اللہ کے نام پر باسی کسی دے دینا، اللہ کے نام پر پھٹا پرانا دے دینا، اللہ کے نام پر ناپسندیدہ چیز دے دینا، اور پھر یہ تصور کرنا کہ یہ نیکی ہے۔ اللہ اکبر، نیکی یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ تاجدار کربلا نے یہی تو کیا، اپنی پسندیدہ جان کو اللہ کے نام پہ قربان کر کے دنیا کو درس دے دیا، اے دنیا والو، نیکی کی بلندی کو پہنچنا چاہتے ہو تو جان بھی اللہ کی امانت ہے، مال بھی اللہ کی امانت ہے، اس لیے کہ دونوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب یہ جان بھی ہماری نہیں، یہ مال بھی ہمارا نہیں، یہ دونوں تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اب اس امانت کو جہاں وہ خرچ کرنے کے لیے کہے وہاں پر خرچ کرو، وہ کہے مال اللہ کے نام پہ دو، اور میرا یہ جملہ ذہن میں رکھنا، مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جان دینے سے جان کم نہیں ہوتی۔ امام نے جان دی، آج بھی امام زندہ ہیں، امام نے جان دی، آج بھی محفلوں میں زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، دلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، امام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔